السلام علیکم، پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں ماریہ میمن۔ آج کی ٹاپ سٹوریز ہیں۔ تاشقند میں عمران خان اور غنی ملاقات، جو دو ہمسائے ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے، اتنے آج سخت الزامات لگائے گئے پاکستان کے اوپر افغانستان کی جانب سے۔ پروگرام کے پہلے سے میں اس پہ بات ہوگی۔ غداری کے الزام کب تک؟ کشمیر کے الیکشنز نے ہماری سیاست کا وہ بدصورت پہلو بار بار ہمارے سامنے لا کر دوبارہ کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پہ بڑے کنوینئنٹلی ہم غداری کے فتوے بانٹتے رہتے ہیں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں اس پہ بات ہوگی۔ آخر میں ہم بات کریں گے کووڈ کی چوتھی لہر کے حوالے سے۔ حکومت بار بار آپ کو تنبیہ کر رہی ہے، لیکن عوام ہے بالکل بھی کوآپریٹ کرنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دیتے۔ آغاز کرتے ہیں وسطی اور جنوبی ایشیائی کون 2021 ازبکستان میں ہوئی۔ پاکستان کے جو وہاں پہ وفد تھا اس کی سربراہی پرائم منسٹر آف پاکستان نے کی، لیکن وہاں پہ تمام جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ تھی وہاں موجود تھی، عسکری بھی اور سیاسی بھی۔ اس موقع پہ جو ہائی لائٹ تھی وہ افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا اور اس کے بعد پیش آنے والی صورتحال تھی۔ بات کرتے ہیں ہم اس پہ۔ کانفرنس پہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان تھے، افغانستان کے صدر اشرف غنی تھے، اور اس دوران بات کرتے ہوئے اشرف غنی صاحب نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پاکستان کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ پاکستان پر الزام لگایا کہ گزشتہ ماہ 10,000 جہادی افغانستان میں داخل ہوئے۔ نہ صرف یہ بلکہ صدر غنی نے مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان حکومت طالبان کو سنجیدہ مذاکرات کرنے کے لیے آمادہ کرنے میں ناکام بھی رہا ہے۔ یہ جو الزام پاکستان پر لگایا ہے انتہائی غیر مناسب قسم کا، ذرا سنیے۔ To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. I feel really disappointed that we have been blamed. What is happening in Afghanistan is over 2 decades of conflict, deep divisions, and unfortunately, the United States seeking a military solution when there was not one. NATO troops in Afghanistan, the greatest military machine. That was the time to ask the Taliban to come on the table. Why were the Taliban going to compromise when the exit date was given? Why would they listen to us when they are sensing victory? پرائم منسٹر آف پاکستان نے خود ان الزامات کو نانسنس قرار دیا اور وہاں پر کہا کہ سب سے زیادہ نقصان اس پورے خطے میں پاکستان کا ہوتا ہے، جس کے اثرات بھی مینیفیسٹ ہونا شروع ہو گئے۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ پاکستان کیوں نہیں انٹرسٹڈ ہوگا افغانستان کا جو معاملہ ہے اس میں کوئی اچھا کردار ادا کرنے میں، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہی ہوتا ہے۔ President Ashraf Ghani mentioned Pakistan's negative role in this conflict going on in Afghanistan. President Ghani, let me just say that the country that is going to be most affected by turmoil in Afghanistan is Pakistan. I came to Kabul. Why would I come to Kabul if I was not interested in peace? You should have looked upon Pakistan as a partner in peace. We have made every effort, short of taking military action against Taliban in Pakistan. We have made every effort to get them on the dialogue table and to have a peaceful settlement there. So I can assure you again, if any country is trying its best out of all the other countries in the world, it's Pakistan today. اس سے پہلے کل جو پریس بریفنگ تھی امریکی وزارت خارجہ کے جو ترجمان تھے، اس حوالے سے جو امریکہ کا موقف سامنے آیا اس میں انہوں نے افغان امن عمل کے لیے جو پاکستان کا کردار ہے اس کی تعریف کی ہے، اسے سیٹسفیکٹری قرار دیا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی ہم آپ کو بتائیں اس کانفرنس میں موجود تھے، لیکن اس سے پہلے ذرا ہم آپ کو وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان سنوانا چاہتے ہیں۔ We know that Pakistan has much to gain from an Afghanistan that is peaceful, that is stable, that's secure, and Pakistan has the potential to have a critical role in enabling that outcome. We do appreciate Pakistan's efforts to advance the peace process and stability in South Asia, including by encouraging, as Pakistan has done, the Taliban to engage in substantive negotiations. بھارت کی ریپرزنٹیشن وہاں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کر رہے تھے جو اس کانفرنس میں موجود تھے، اور خیر اس میں کوئی ان ایکسپیکٹڈ بات نہیں ہے۔ اپنی تقریر میں بھارتی وزیر خارجہ نے باہمی تجارت اور ٹرانزٹ ٹریڈ کو روکنے اور رکاوٹ ڈالنے کو بڑا مسئلہ قرار دیا، یعنی ڈائریکٹلی وہ پاکستان کو ہی اس میں ایکیوز کر رہے تھے۔ اس کا بھی جواب پرائم منسٹر آف پاکستان نے دیا اور انہوں نے کہا کہ پورا علاقہ کھل سکتا ہے اگر پاکستان اور بھارت کشمیر کا مسئلہ جو ہے اپنا حل کر لیں۔ بھارت سے تو ہم کہہ سکتے ہیں Second major challenge to the connectivity initiative are the regional unsettled disputes, and this is between Pakistan and India. The whole area opens up.
if Pakistan and India, our main issue is Kashmir, if we can resolve that issue, just imagine the impact, the huge market of India on one side, China on the other side, connectivity between Central Asia, Pakistan, the whole area changes. And unfortunately, because of our disputes, unresolved disputes, the huge potential remains untapped. अच्छा, जो पूरी कोशिश यहाँ पर भारतीय वजीर खारजा की थी वो ये थी कि जो चाबहार की बंदरगाह है उसकी अहमियत को यहाँ पे उजागर किया जा सके। एक वो जो नया एक वर्किंग ग्रुप तश्कील देना जा रहे थे इस हवाले से भारत, उज़्बेकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, इस वर्किंग ग्रुप के क़याम के जो ऐलान है वो कुछ इसकी तरफ कोशिश की जा रही थी, मगर उज़्बेकिस्तान के सदर की जानिब से तिरमेज़, मज़ार शरीफ, काबुल और पेशावर रेलवे का ऐलान किया गया, जिससे ऑब्वियसली भारत को मायूसी हुई है। जब बाहर निकले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो वहाँ पर भारतीय मीडिया उनका इंतजार कर रहा था। अपनी तरफ से उन्होंने जो टेररिज्म और वो स्टेट के ताल्लुक और बातचीत और दहशतगर्दी का जो कनेक्शन बना के पाकिस्तान को अक्यूज करने की कोशिश की थी, ये सवाल जरा उल्टा पड़ गया क्योंकि इसी को मोड़ दिया आरएसएस की जानिब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। जरा सुनिए। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतजार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाये बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। इसके बाद मुलाकात हुई इमरान खान साहब की अपने अफ़गानी जो वहाँ पर अफ़गान सदर अशरफ गनी से, और उस मुलाकात में बड़े गिले हुए, बड़े शिकवे हुए। तस्वीर में जो आप चेहरे देख रहे हैं आपको बता रहे हैं कि मुलाकात का इंतहाई संजीदा माहौल था। उसके बाद खबर आई कि सदर अशरफ गनी की दरख्वास्त पर अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान होने वाली इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस मुलतवी हो गई है। इस्लामाबाद में जो 17 से 19 जुलाई तक अफ़गान अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होनी थी, जिसमें अफ़गानिस्तान के सियासी रहनुमाओं को शिरकत की दावत दी गई थी, और अफगान मीडिया ने भी हमें बताया था कि जी इस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल्ला, गुलबदीन हकमतियार, हनीफ इतमार, सलाहुद्दीन रब्बानी समेत 21 रहनुमा कुछ पाकिस्तान आ रहे थे, जबकि तालिबान तर्जुमान की जानिब से बयान सामने आया है कि उन्हें कॉन्फ्रेंस की दावत नहीं दी गई। इत्तलात के मुताबिक कल से कतर में तालिबान और अफगान हुकाम मुज़ाकराती अमल में शामिल होंगे और ईद के बाद इस्लामाबाद में कोशिश की जा रही है कि इस अमन कॉन्फ्रेंस को दोबारा रिस्केड्यूल करके रखा जाए। इस पूरे इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, दफाई तज्जियाकार हैं, समी यूसुफ ज़ई माहिर अफगान उमूर हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। यूसुफ ज़ई साहब, आपसे आगाज़ करेंगे क्योंकि एक ऐसा वक्त जहाँ पे दो हमसाए जिनमें ट्रस्ट और एतमाद होने की इस वक्त सबसे अशद ज़रूरत है, इस खत्ते में एक बहुत ही अहम बड़ी तब्दीली होने जा रही है। आज की मुलाकात से तो ये बड़ा क्लियरली पता चल गया कि बद-एतमादी की इतनी ज़्यादा फ़िज़ा है, ये तो साथ काम करना जो है इस मौके पे होगा दोनों ममालिक को। आपको लग रहा है कुछ ये यहाँ पे कोई वर्किंग रिलेशनशिप या कोई ट्रस्ट जो है रीबिल्ड करने की गुंजाइश है? नहीं, मेरे ख्याल में जैसे ही तालिबान के जो ऑपरेशंस है और जिस तेज़ी से वो अफ़गानिस्तान में फैल रही है, इसी तेज़ी से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसमें तनाव भी आएंगे। और आज प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब ने बड़ी एक इंटरनेशनल फोरम पे खुलकर पाकिस्तान के जो इल्ज़ामात लगाए कि यहाँ से 10,000 मिलिटेंट आए हैं और पाकिस्तान के शहरों में तालिबान जो कर रहे हैं उनके जश्न मनाए जा रही है। मेरे ख्याल में एक बदकिस्मती है कि इस वक्त अफगानिस्तान में जितने लोग हैं, चाहे हुकूमती लोग हो, आवाम हो, उनका ये ख्याल है कि ये जो तालिबान है ये पाकिस्तान से उनका एक राबिता है और पाकिस्तान से उनको मंसूब कर दिया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान से एक हद तक राबिता होगा, लेकिन मेरे ख्याल में एक पूरी इंसर्जेंसी जो तालिबान चला रही है वो अफगानिस्तान के पाकिस्तान के सरहदों से बड़ी दूर शुमाली अफगानिस्तान में भी है। एक हद तक अफगानिस्तान में तालिबान खुद भी एक हकीकत है, उनके एक रूट्स है सोसाइटी में, उन्होंने यहाँ पर हुकूमत की। तो मेरे ख्याल में जितने जैसे ही तालिबान आगे बढ़ेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है वो खतरनाक हद तक बिगड़ जाएंगे। यूसुफ ज़ई साहब, आपको ये जो तालिबान है ये क्या बदले हुए तालिबान दिखाई देते हैं? मैं बड़ा सुन रही हूँ ये नैरेटिव जो है कि ये इस दफा के जो तालिबान ये उभर रहे हैं बतौर एक कुव्वत, ये 1999 वाले जो तालिबान है वो नहीं है, ये बदले हुए तालिबान है। मेरे ख्याल में सिवाय पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के चैनलों पे कुछ साहिबान के अलावा मैंने 30 सालों से तालिबान कवर किया, न तालिबान बदली है
صدی بدلا ہے, سنچری بدلا ہے, طالبان نہیں بدلے, ابھی بھی ان کی وہی پالیسیاں ہیں. ابھی بھی ان سے پوچھو کہ کیا افغان عوام خواتین برقعے میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے, سمپل سوال کا وہ بھی جواب نہیں دیتے. ابھی جس علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر دیا, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بدلے ہوئے, لیکن جو تھوڑی سی یا بڑی سے علاقے انہوں نے قبضہ کر دیا, وہی طالبان کا جو جس کی وجہ سے دنیا سے ان کا ایک ٹکراؤ چل رہا تھا, انہوں نے وہی پالیسی دوبارہ اپلائی کر دی. خواتین کو گھر پہ بند کر دیا, باہر نکلنے پر پابندی لگا دیا, کچھ جگہوں کو کوڑے مارے, خواتین کو سنسار کیا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ طالبان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ طالبان ایک بہت ہی ایک مغرور قوت بن چکے. ان کا یہ خیال ہے کہ دنیا میں سب سپر پاور جو ہے نا وہ امریکہ ہے, ہم نے امریکہ کو شکست دی ہے, باقی نہ پاکستان کے بارے میں. اور اس بات میں حقیقت بھی ہے, اس میں اس لیے حقیقت ہے جنرل صاحب, میں آپ کی طرف یہ بات لے کے آؤں گی, اور یہ پرائم منسٹر صاحب نے آج اس بات کی طرف انڈیکیشن بھی کی کہ ہم سے بار بار تقاضا کیا جاتا ہے کہ ان کو ہم مذاکرات کی ٹیبل پر لے کے آئیں, جب ان کو جیت نظر آ رہی ہے. اور وہی والی بات کہ وہ خمار اس بات کا ہے کہ جیسے ورلڈ پاور کو یا امریکہ کو انہوں نے ایک طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو پسپا کر دیا ہے, تو پھر وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ کیوں آئیں گے اس وقت؟ یہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ کیوں بات کریں اس وقت. ماریا تھینک یو ویری مچ. دیکھیں بات یہ ہے کہ طالبان ایک ریالٹی ہیں, انہوں نے 19 برس تک دنیا کی سب سے ایڈوانسڈ ملٹری مشین کو ریزسٹ کیا ہے, اور اس کولیشن کو جس میں دنیا کی سب سے ایڈوانسڈ آرمی تھی لیڈ بائی امریکہ. تو 19 برس تک ریزسٹنس کے بعد اگر جنہیں وہ سموک آؤٹ کرنے کے لیے آئے تھے, جنہیں وہ ڈیسیمیٹ کرنے آئے تھے, اگر پاکستان کی معاونت سے انہی کے ساتھ وہ ڈائیلاگ ٹیبل پہ بیٹھ کر امریکہ خود ڈائیلاگ کر کے گیا ہے اور ان سے ضمانت مانگی ہے کہ آپ افغانستان کی سوئل کو ہمارے یا ہمارے اتحادیوں کے خلاف یا نیبرنگ کنٹریز کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, یہ ضمانت طالبان سے مانگی گئی. پھر ان سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو ہم ڈی لسٹ کریں گے, یونائٹڈ نیشن سے ڈی لسٹ کروائیں گے. اسی معاہدے میں یہ بھی کہا گیا تھا آپ کے جتنے قیدی ہیں ان کو ہم رہا کر دیں گے. تو جب ان کی یہ شرائط مان لی گئی, اور اس میں جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی جس کو وہ کارزئی کے بعد ابھی اشرف غنی گورنمنٹ 20 برس تک جو 2 حکومتیں قائم کی اور جن کو سسٹین کیا, سپورٹ کیا, ٹریننگ دی, ایکوپمنٹ دیا, ان کو تو ڈائیلاگ ٹیبل پر نہیں بٹھایا. اور یہی بات آج پرائم منسٹر نے بھی کہی کہ اگر امریکہ چاہتا تو وہ ان کے ارادہ تو 5 برس سے تھا. پتہ نہیں کیوں ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ امریکہ اچانک نکل گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو 5 برس پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ ایک بے مقصد جنگ ہے اور اس سے امریکن ٹروپس کو واپس بلایا جائے گا. پریزیڈنٹ اوباما نے بھی ابتدائی طور پر ری انفورس کرنے سے انکار کیا تھا. تو اب جب وہ جانے کا ارادہ 5 سال پہلے سے ظاہر کر چکے تھے تو 5 سال کا وقت کم نہیں تھا. اسامہ بن لادن کو مارے ہوئے بھی انہیں 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. تو اگر یہ تمام اچیومنٹس وہ حاصل کر چکے تھے اور بالآخر انہوں نے نکلنا تھا, تو اس وقت کو انہوں نے کیوں ڈائیلاگ کے لیے استعمال نہیں کیا؟ کیوں ایک افغان انٹرنلی افغان سلوشن کی طرف وہ کیوں نہیں گئے جب وہ وہاں بیٹھے تھے؟ طاقت بھی استعمال کر سکتے تھے, وقت بھی تھا, وسائل بھی تھے. بالکل, یہ تو شیئر ابینڈنٹمنٹ ہے. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایکشن ری پلے ہے. اس سے پہلے جب وہ سوویتس کے جو معاملات کے بعد جیسے یہاں سے وہ گئے تھے, بالکل اس کا ایکشن ری پلے ہے. لیکن جنرل صاحب اس میں دیکھنا میں یہ ہوگا کہ پاکستان اس میں سب سے بڑا افیکٹی ہوگا, جس کے اثرات ہمیں نظر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. اس وقت پاکستانی جو سیکیورٹی وہ ہے پورا اپریٹس, پرائیورٹی کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں, پرائیورٹی یہ ہے ہماری حکومت کی بھی اور سیکیورٹی آپریٹیوز کی بھی کہ افغانستان میں امن قائم ہو, اور اس میں ہم جو بھی کردار ادا کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ کانفرنس بھی پاکستان میں منعقد کی جا رہی تھی. طالبان کو ڈائیلاگ ٹیبل پر بھی ہم ہی لائے, اور اب ریجنل کنیکٹیوٹی کی بھی ہم بات کر رہے ہیں. ہم ایران سے بات کر رہے ہیں, رشیا سے بات کر رہے ہیں, ازبکستان, ترکمانستان سے بات کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ریجنل کنٹریز اپنا ایک رول پلے کریں تاکہ افغانستان میں امن کا قائم ہو جائے. 40 برس سے لوگوں نے صرف جنگ دیکھی ہے, اب ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں امن. دیکھیں, امریکہ نے آ کے 2 لاکھ افغان تو شہید کر دیے, ان کا سارا سسٹم تباہ کر دیا, انسٹیٹیوشن بلڈ نہیں کیے, اور اپنی مرضی کی حکومتیں قائم کر کے وہ اور اچانک چلے گئے. کلوزنگ کوسچن یوسف سعید صاحب, جب یہ گئے ہیں
मुझे इस बहस को समेटना जनरल साहब, यूसुफ अली साहब, ये जो कॉन्फ्रेंस है, क्विकली मुझे 30 सेकंड में अगर आप इसका जवाब दे सकें, ये ईद के बाद पाकिस्तान में आप समझते हैं मुनक्किद होगी, क्योंकि अभी तो ये पोस्टपोन हो गई है, ये होती हुई आपको दिखाई दे रही है? यहाँ पे तमाम जो ग्रुप्स इनको दावत दी जाएगी वो यहाँ पे शामिल हो जाएंगे? व्हाट्स योर इंटेलिजेंट गेस? नहीं, मेरे ख्याल में अफगान हुकूमत ने सारी जो पॉलिटिशियन लीडर थे उनको मुतनबे किया कि आपको हम इजाज़त नहीं देंगे, पाकिस्तान के साथ मजीद कोई डायलॉग नहीं होगा, उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी। अब दोबारा कोशिश होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसों से, चाहे कतर भी हो चाहे इस्लामाबाद भी हो, कोई नतीजा बरामद हो गया। अलबत्ता कोशिश होंगे। मैंने कह दिया कि इस वक्त तालिबान ने मिलिट्री टेक ओवर के लिए माइंड बना दिया, और मेरे ख्याल में एक हद तक पाकिस्तान भी समझते हैं कि अब मिलिट्री टेक ओवर होगा, तो इस हालत में मेरा ख्याल नहीं कि पाकिस्तान इतना प्रेशर तालिबान पर डाल सकते हैं, या उनकी इस कैपेसिटी है कि वो तालिबान पे इतना प्रेशर डाले कि इस अहम मोमेंट में तालिबान को मिलिट्री टेक ओवर से रोक सके। बहुत शुक्रिया समी यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अफगान हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे। कश्मीर इलेक्शन में गद्दार 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 के नारे हर तरफ लग रहे हैं। ब्रेक के बाद इस पे बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन कैंपेन अपने जोबन पे है और बड़े ज़ोरों शोर से तकरीर हो रही है हुकूमती कैंप की तरफ से भी। बिलावल भी वहाँ मौजूद हैं, मरीम नवाज साहिबा भी मौजूद है। वहाँ जो मौजूद लोग इलेक्शन के दौरान तकारीर कर रहे हैं, उनकी जो हिद्दत है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ती जा रही है, और उसमें जो एक लफ्ज़ उभर कर बहुत सामने आ रहा है वो लफ्ज़ है गद्दार। सिर्फ इलेक्शन कैंपेन ही नहीं, लगता है कि हमारा कौमी नैरेटिव में लफ्ज़ गद्दार ऐसे कैजुअली बोल दिया जाता है, इसके रिपरकशंस के बारे में सोचे बगैर। ये आज की बात नहीं है, ये तो दहाइयों का किस्सा है। आगाज़ करते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को भी नहीं बख्शा और उनको भी गद्दार करार दे दिया। ये आप देख सकते हैं, ये कायदे आज़म है कि है काफिर आज़म, गद्दार, काफिर। हमारे मुल्क के बानी को भी ऐसे जो अलकाबात है उससे बख्शा नहीं गया। आगे जाते हैं जी। अयूब खान साहब ने फातिमा जिन्ना साहिबा को इंडियन और अमेरिकन एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा दिया उनके ऊपर बड़ी ही आसानी से। आज हमारी तमाम दरसी कुतुब में हम फातिमा जिन्ना साहिबा को इस कौम की हीरोइन और इस कौम की बेटी और सियासत में अहम किरदार अदा करने वाली एक टावरिंग शख्सियत के नाम से जानते हैं, लेकिन उस वक्त जो उनकी स्ट्रगल थी, आप देख रहे हैं कि यही बयानात फिर अब्दुल गफ़ार ख़ान साहब के बारे में लगाए गए। अयूब खान साहब को वोट देना मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम को वोट देने के मुरातिब हुआ, लेकिन मिस फातिमा जिन्ना जो थी वो अब्दुल गफ़ार ख़ान साहब के साथ पख्तूनिस्तान के लिए काम कर रही थी। उस वक्त ये इल्ज़ामात लगाए गए कायदे आज़म की बहन के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। IGI का क़याम हुआ तो फिर हमने देखा कि सियासत में एक और लेवल जो था टॉक्सिसिटी का वो इंट्रोड्यूस हुआ, और इसमें हम देखते हैं गद्दारी के इल्ज़ामात बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ के ऊपर लग रहे हैं। राजीव गांधी के साथ उनकी तस्वीर को अखबारों में छपवा के कितने घिनौने इल्ज़ामात लगाए गए, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भारत के साथ यारी, इसराइल के साथ वफादारी, पीपल्स पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए थे। और उस वक्त भी आप देखते हैं जो तस्वीर हैं तमाम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, वो इन तमाम शख्सियात के साथ लगाई गई जो कि भारत इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे। बहरहाल क्लियरली ये इंसाइट किया जा रहा था कि वो इस मुल्क से मुखलिस नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड, नवाज शरीफ साहब जो थे उन समेत 40 लीगियों पर गद्दारी का मुकदमा किया गया इस मुल्क के अंदर ही। ना सिर्फ ये बल्कि अब तो इलेक्शन कैंपेन के दरमियान इतनी मज़े से, इतनी आसानी से गद्दार बोल दिया जाता है। क्या इस मुल्क में कोई मुहिब्बे वतन भी है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना तनवीर अहमद साहब और फ़ारूक हबीब साहब वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात स्टूडियो में हमारा साथ देंगे। अभी हम आपको बताएं जो बयानात हमने सुनवाए हैं। राना साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। सभी कायदे से सभी गद्दार हैं, क्योंकि फिर हुब्बुल वतन कौन है इस मुल्क में अगर गद्दार ही है? माशाल्लाह ये तमाम पहली जो लीडरशिप है आपकी पहली। देखिए, इस वक्त जो कश्मीर में कैंपेन चल रही है इलेक्शन में नेचुरली कुछ तलखी होती है, कुछ इल्ज़ामात होते हैं, लगाए जाते हैं और ब्लेम गेम चलता रहता है, लेकिन इस हद तक मेरा नहीं चलना चाहिए। तो ये इन्होंने मेरा अपना जो ख्याल है या इंफॉर्मेशन भी है कि ये अली अमीन गंडापुर जो हैं या मराज सईद साहब हैं या इस किस्म के लोग कैंपेन में वो गए हैं, लोग जो ज़्यादा ट्रबल शूटर हैं या इस किस्म की बातें करते हैं शुरू से ही, आपको पता ही है उनका मिजाज जिस तरह है। जब वो इस किस्म बयान देते हैं तो दूसरे भी करते हैं। जहाँ तक इमरान खान साहब का तल्लुक है गद्दार, तो मैं अब क्या कह सकता हूँ
لیکن ایک بات تو ظاہر ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے جی وہ ان کی گورنمنٹ میں تھوڑا پیچھے کیا ہے. میں یہ آپ کو یہ نہیں کہ کوئی میں پولیٹیکل اسکورنگ ہے میری کہ جب انہوں نے 370 نیکسٹ کیا ہے جی 370 آرٹیکل کو کر کے وہ تو اس کو باقی نیکسٹ کر لیا. اس میں میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں اس طرح ہوئی ہیں کشمیر ایشو کے متعلق جس کو جس طرح ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا اس ایشو کو, جس لیول پہ انٹرنیشنل فورم پہ ہمیں باتیں کرنی چاہیے تھی, ڈیلیگیشن بھیج کے پارلیمنٹری ڈپلومیٹس بھیج دیں یا مکسچر, اچھا اس طرح نہیں کیا گیا. سر خان صاحب غدار تو نہیں ہے اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان, پھر جو غدار کا لفظ استعمال کیا مریم اورنگزیب صاحبہ نے, احسن اقبال صاحب نے, غلط کیا نا. سخت لفظ جو ہے کوئی بھی ہو, علی امین کس سے یہ بات شروع ہوئی, اس نے بھٹو صاحب کو کہہ دیا کہ وہ غدار تھے اور انہوں نے اس طرح کیا جس بندے کی اتنی خدمات ہو, بالکل نیوکلیئر پروگرام انہوں نے کیا ہو, پھر اس کے بعد 90,000 قیدی لائے ہوں. یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو پاکستان کے انٹرسٹ اپنے اپنے حساب سے سارے ہی دیکھتے ہیں. بالکل صحیح بات. سر ایک اور بات بتا دیں کہ پھر کیا یہ جو لیڈرشپ ہے یعنی نواز شریف صاحب لیول پہ, عمران خان صاحب لیول پہ بھی, اور پھر آبویسلی بلاول بھٹو لیول پہ بھی, کیا ایک ڈائریکٹیو نہیں دیا جانا چاہیے اپنی تمام پارٹی ممبران کو کہ غدار اس طرح کے الفاظ مت استعمال کریں؟ اوپر سے حوصلہ شکنی ہوگی تو پھر نیچے لوگ نہیں استعمال کریں گے. سر لگتا ہے اوپر سے بڑا ان کو انکریجمنٹ ملتی ہے ایسے الفاظ استعمال کریں. نہیں, ہماری لیڈرشپ نے مجھے بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب نے یا شہباز صاحب نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں. سر ٹوک دیں لوگوں کو پھر کہ غلط ہے نہ کہیں. اس پہ آنے لگا ہوں تو دوسرا عمران خان صاحب خود بھی کرتے ہیں بات, اور انہوں نے یہ کلچر انٹروڈیوس کیا ہے 2018 کے الیکشن کے بعد, جس طرح کی انہوں نے کمپین چلائی, جس طرح کی باتیں ہوتی رہیں, جس طرح سول نافرمانی کی ترغیب دی جاتی تھی لوگوں کو, تو یہ باتیں گالی گلوچ کی جو پولیٹکس ہے یہ انٹروڈیوس نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ کمٹمنٹ جو ہے ذرا یہ فاروق حبیب صاحب ہم آپ سے بھی یہ بات کریں, جان بوجھ کے آپ لوگ علی امین گنڈا پور صاحب جیسے کو آگے کرتے ہیں کیمپیننگ میں کہ وہ غدار بولے جا کے اس ملک کے وزیر اعظم کو, اور پھر آپ کے گورنر صاحب بول رہے ہیں نواز شریف صاحب غدار ہیں, بلاول صاحب بھی بول رہے ہیں, تو خیر ان کی پارٹی سے پوچھا جائے گا جب یہ غداری کے سرٹیفکیٹ ماشاءاللہ یہ کہاں سے چھپے ہوئے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ایشو کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کس ایشو پہ اور کس موقع کے اوپر ہم کیا بات کر رہے ہیں. انتخابی مہم ہماری جو ہے وہ کشمیر کی چل رہی ہے, آزاد جموں کشمیر میں انتخابات ہونے ہیں. جس حکومت نے آنا ہے اس نے آزاد جموں کشمیر کا جو انتخابی انتظامی ڈھانچہ ہے اس کو بھی سنبھالنا ہے. جہاں تک رہی بات علی امین کے حوالے سے, اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے تو وہ بات ان کو اس انداز سے نہیں کرنی چاہیے. غدار کا لفظ نہیں کرنا چاہیے, یہ ایک سخت لفظ ہے. دوسری بات یہ ہے جو سب سے اہم ہے وہ ہے کہ جو زبان مریم صفدر وہاں جا کر استعمال کر رہی ہے پرائم منسٹر کے بارے میں, وہ پرائم منسٹر جو آج بھی ازبکستان کے اندر جب بھارتی صحافی ان سے یہ سوال پوچھتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی آڑے آ رہی ہے امن کے حوالے سے, اور کشمیر کے کاز کو وزیر اعظم صاحب نے اقوام متحدہ میں, OIC میں, ٹرمپ میں, دنیا کا کون سا ایسا فورم ہے جہاں پر نمایاں نہیں کیا. باقی سب نے بھی رول پلے کیا ہوگا, لیکن آپ ملک کے وزیر اعظم کو وہاں پر کھڑا ہو کے جس قسم کے زبان مریم استعمال کر رہی ہیں اس سے کشمیریوں کی جدوجہد کو فائدہ نہیں نقصان پہنچ رہا ہے. اچھا. جہاں تک رہ گئی بات چارج شیٹ کے حوالے سے, چارج شیٹ بہت ساری چیزوں پہ آپ کر سکتے ہیں, وفا ڈیکلیریشن کے اوپر بھی کر سکتے ہیں, حریت رہنماؤں کو جب حلف نامے پہ میاں صاحب جاتے ہیں نہ ملیں. غداری کا لفظ سخت لفظ نہیں ہے, چاہے کوئی بھی منتخب وزیر اعظم. میں یہ وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں, چارج شیٹ ہوتی ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں. اب ہر بندے کا انداز بیان الگ الگ ہے, ہر بندے کا گفتگو کا طریقہ کار الگ ہے. جب آپ جلسے جلوسوں کے اندر ہوتے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے؟ ایک طرف راجہ فاروق حیدر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک شخص کو اپنے حلقے میں آنے پر کس طرح دھمکی لگا سکتے ہیں. مراد سعید کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے حلقے میں آؤ گے ہم پتھراؤ کریں گے. کل پتھراؤ بھی کروایا گیا, فائرنگ بھی کروائی گئی. اس گلو کریسی کو, اس جو اپنا بدتمیزی ہے, اس کا بھی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. الیکشن ہے, ہر طرف سے ہونی چاہیے. الیکشن ہے, میں نے رانا صاحب سے یہی بات کو الیکشن سمجھ کے ہم لیں. آپ کی قیادت کی طرف سے بھی ہونی چاہیے حوصلہ شکنی. بڑی آپ کی قیادت کی طرف سے حوصلہ شکنی نہیں, الیکشن پہلا اور آخری نہیں ہے فاروق صاحب, بہت الیکشن آنے ہیں. کوئی کسی کی حوصلہ افزائی اس معاملے میں نہیں کرتا. بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک ڈیسنسی کا پہلو رہنا چاہیے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں تو بات کرنی چاہیے مودی کے مظالم پر, وہاں پر
اب مریم صاحبہ کی ایک تقریر میں سن رہا تھا، 25 بار عمران خان کا نام لیا، کشمیر میں ہونے والے مودی کے مظالم کے اوپر ایک بار بھی بات نہیں کی، اور جو وہاں پر مودی نے ان کا سٹیٹس ختم کیا اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کی. یہ ایک میری بھی تنقید ہے ان کے اوپر، یہ تنقید اور بالکل اس جائز ہے. تنقید کے اوپر ہمیں کشمیر کے انتخابات میں یک زباں ہو کر مودی کے جو جارحانہ اقدامات ہیں، جو مظالم ہیں، ان کی مخالفت کرنی چاہیے. جس سے کون ڈس ایگری کر رہا ہے؟ میں طریقہ کار سے ڈس ایگری کر رہی ہوں. سیاست میں ٹیمپریچر پولرائزیشن اتنا مت بڑھا دے. نہ یہ پہلا الیکشن ہے نہ یہ آخری الیکشن ہے. یہ جو کلچر اگر ایک دفعہ شروع ہوا، یہ پتھراؤ کا، گولیوں کا، غداری کا، یہ کہاں رکے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے، ہم تو بہت ریسٹرینٹ کرتے ہیں، بہت سارے معاملات کے اندر اپنی ریسٹرینٹ شو کرتے ہیں. تمام تر معاملات کے باوجود بھی پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اپوزیشن کو دعوت دی. اور آپ دیکھیں کہ اب ہم اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات کے اوپر لے کر بھی چل رہے ہیں، چاہے وہ سینٹ ہے، سینٹ کے اندر ہماری بڑی مثبت بات چیت ہو رہی ہے، ہم انکلوسو اپروچ لے کے چل رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جب ڈیلی 2 جلسوں میں، 3 جلسوں میں آدھا گھنٹہ آپ سوائے پرائم منسٹر کا نام لے کر، اور جس قسم کی زبان استعمال ہوتی ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں. دیکھیں یہ پہلی بار نہیں ہے. سیاسی تنقید تو جائز حق ہے نا. سیاسی تنقید نہیں، میں نے تو جو الفاظ پڑھ کے آپ کو دکھا دیے اکراس دا بورڈ. مجھے بتائیں، آپ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو بزدل کہہ رہے ہیں، آپ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو جو ہے وہاں پر کھڑے ہو کے کبھی ان کے بارے میں سلیکٹڈ کہتے ہیں، آپ ملک کے اداروں کو کبھی بیچ کے اندر لے آتے ہیں. اس میں دیکھیں آپ اپنی انتخابی مہم چلائیں، انتخابی مہم چلانے کے بعد آپ اپنا ایجنڈا بتائیں. 5 سال آپ کی حکومت رہی، وہاں پر آپ نے کیا کارکردگی کی. اسی قسم کی تقاریریں جی بی میں بھی ہوئی، اس کا نقصان ہوا، ان کو ہماری حکومت بنی. میرا تو سمپل سا لفظ ہے بھائی، آپ انہیں غدار کہتے ہیں، وہ آپ کو غدار کہتے ہیں، آپ غدار کھیل لیں اور پھر حب الوطن ہم قیادت کہاں سے لائیں اس ملک میں؟ دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ تو قوم نے فیصلہ کرنا ہے. معاملہ یہ ہے کہ صدقے دل کے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے کشمیر کے سچے وکیل اور سفیر ہونے کا حق ادا کیا ہے، اور دلیری کے ساتھ اپنا موقف پیش کیا ہے. ان کی پرچیاں جو ہے وہ کبھی مکس نہیں ہوئی. انہیں پتہ ہے کہ کشمیر کے اوپر جو موقف انہوں نے لیا کہ 5 اگست کے جو اقدامات جب تک واپس نہیں لیے جائیں گے، یہ بھی اسمبلی میں بھی پالیسی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے، اس وقت تک کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہوگی. آج آپ دیکھیں وہاں پر ان کے جو ہے وہ فارن منسٹر بھی وہاں پہ موجود تھے، باضابطہ وزیر اعظم صاحب نے احتجاجی طور کے اوپر نہیں ان سے بات کی. ڈومیسٹک الیکشن علیحدہ ہے، ڈومیسٹک الیکشن پھر ایسے ہی لڑے جائیں گے. پھر جب الیکشن ہوگا نا تو جب ڈومیسٹک انتخابات گولیاں شولیاں چل جاتی ہیں، پتھراؤ ہو جاتا ہے. ڈومیسٹک انتخابات میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ معاملات جو ہے وہ بیچ میں کون لے کر آئے؟ دونوں طرف سے، کون لے کر دونوں طرف سے آ رہے ہیں. یہی میرا پرابلم ہے. ایون پیپلز پارٹی بھی نہیں، ایک طرف سن لیں، پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، جہاں سے معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ آج سے 5-7 دن 10 دن پہلے تو جب سے مریم کیمپین میں گئی ہیں اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ان چیزوں کا. ابھی بات ہوتی تھی قیادت کی سزا پہ، تو شہباز شریف جو ہے وہ آصف علی زرداری کے اوپر پھول برسایا کرتے تھے. علی بابا 40 کے اور پیٹ پھاڑ کے لے کے آئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو یہ کہنا نہیں، 90 کی سیاست یہ کہنا کہ پی ٹی آئی اس قسم کا کلچر لے کر آئی ہے، یہ ہرگز غلط بات ہے، اور یہ تاثر بھی غلط ہے. میں ہرگز یہ بات نہیں کہہ رہی کہ پی ٹی آئی اس کی بانی ہے، پر میں یہ بات ضرور کہہ رہی ہوں کہ اب اس کی حوصلہ شکنی ہر کسی کو کرنی چاہیے. رانا صاحب، یہ جو مریم صاحبہ کرنی چاہیے، میں ایگری آپ کی سینئر قیادت کی طرف سے یہ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہاں پہ جو ہے کیمپیننگ کے اندر یہ مزید یہ تشدد کا عنصر بڑھے. رانا صاحب، یہ مریم بی بی کی میں تقریر سن رہی تھی آج بھی، جو انہوں نے جلسے میں بات کی، انہوں نے کہا کہ اب پرانی جماعت ہم نہیں ہیں، اب مفاہمت کی نہیں ہوگی، جو بھی ہوگا اب مزاحمت ہی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑی دیر مفاہمت کریں، مزاحمت کریں. اب ایک ہی ہماری آئیڈیالوجی ہے، اور وہ پرانی جماعت، پرانی پی ایم ایل این والی نہیں ہے. تو کیا اب یہ پوری جماعت جو ہے اس نئی آئیڈیالوجی کے ساتھ بالکل مریم بی بی کے پیچھے کھڑے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، یہ آج کی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، فرح حبیب صاحب تو بات دوسری تو لے جاتے ہیں. میں نے تو پہلے کہا ہے کہ الیکشنوں میں ہمیں چارج شیٹ کرنا چاہیے، پرفارمنس کی بات کرنی چاہیے، اور ساتھ جو پالیسیز ہیں اس پہ بھی ضرور بات ہوتی ہے. جب پریزنٹ گورنمنٹ ایک سٹنگ گورنمنٹ ہے اور پالیسی میں کوئی سکم ہوگا یا کمزوری ہوگی تو بات تو کی جائے گی نا، کہ یہ اب ہم تنہائی کی طرف انٹرنیشنل چلے گئے ہیں، یا ہمارے وہ تعلقات چائنا کے ساتھ یا سعودی عرب کے ساتھ، یو اے کے ساتھ نہیں رہے، یا انڈیا زیادہ پرویل کر رہا ہے انٹرنیشنل فورم پہ. ہم تو 12-13 پوائنٹ سے ہمارے، تو اس وقت بھی ہم نے گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے فیٹر میں، اور آج 27.25 تقریباً میں سمجھ 27 میں سے 27.25 پوائنٹ انہوں نے ریکوائرمنٹ ان کی فلفل کی ہے. جو نہیں بھی چاہتے تھے وہ بھی کی ہیں، کیونکہ انٹرنلی جیسے ہمیں ڈیمیج ہو سکتا تھا یا ہوا ہے. جی
وہ بھی کی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے. تو یہ ایک لمبی داستان ہے, لیکن جو وہ بات آپ کر رہے ہیں مزاحمت والی, یا مزاحمت والی بات نہیں, بات تو ہے رول آف لا کی, کانسٹیٹیوشن کی, یا شفاف اور ایک بغیر مداخلت کے الیکشن کی. تو جہاں تک ہماری پارٹی کی ہے, یہ پارٹی چلی, اور آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف صاحب نے 93 اپریل میں اسپیچ کی تھی, تو اس میں انہوں نے کہا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. ٹھیک ہے, یو ریمبر. تو یہ بات وہاں سے چلی اور وہاں پہ ایک پارٹی ایمرج ہوئی کہ ڈکٹیشن نہیں لیں. سر ابھی بھی پارٹی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی پالیسی یہ کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے, یہ پارٹی پالیسی ہے اس وقت؟ یہی ہے نا جی. اور ہے کیا, جب ہم کہتے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلے سسٹم, ٹھیک ہے, اور رول آف لا ہو, لا کے مطابق, قانون قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے, اور ایک شفاف الیکشن ہونے چاہیے, اور اگر کوئی مداخلت ہوتی ہے یا کوئی ادارے اپنے حدود سے باہر نکلتے ہیں تو وہ ان کے. سر شہباز صاحب بھی یہی چاہتے ہیں ایگزیکٹلی انہی طریقے سے, انہی الفاظ میں. یہ دیکھیں لفظوں کا کچھ ایک ہوتی ہے پولیٹیکل طور پہ یوز کیا جاتا ہے چیز, کیونکہ عوام کو ایک بتانا ہوتا ہے. اچھا, لیکن اصل چیز تو اس کو اگر انٹرپریٹ کریں کہ اسپرٹ دیکھیں تو اسپرٹ یہی ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم آئین کے مطابق ملک کو چلتا ہوا دیکھیں. اور رانا صاحب, یہ شہباز صاحب اب کشمیر جائیں گے کیمپین میں خطابات کرنے, یا بس مریم بی بی وہاں خطاب کریں گے؟ کچھ فاروق صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جب سے مریم بی بی وہاں پہ آئی ہیں اتنا ٹیمپریچر بڑھ گیا کہ پھر اب دونوں طرف سے یہ بڑا سخت ماحول ہو گیا ہے. میں اس کو جو ٹیمپریچر ہے, میں تو اس کو, میں نے بھی کہا, فرق حبیب صاحب نے بھی کہا کہ زیادہ سخت لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے, لیکن میں پھر یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی پارٹی کے لیے یا بلاول کی بات کروں گا کہ سب سے پہلے بندے بھیجے انہوں نے ٹیم تشکیل دی جو نوٹیفائی کیا پارٹی کی طرف سے. ٹھیک ہے, وہ نیازی صاحب جو سیف اللہ نیازی ہیں یا کیا ان کا جو ہے وہ آرگنائزر ہے یا کیا ہے, انہوں نے گنڈا پور کا, مراد سعید صاحب کا, along with other 4-5 people. تو انہوں کے وہاں پہ شوکت محمود بھی جا سکتا تھا, اسد عمر بھی جا سکتا تھا, خیر نہیں ہو, یہ ان کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جا کے 5 دن پہلے یہ کمپین شروع کی. اس کے بعد بلاول صاحب گئے, بلاول صاحب نے بھی ان کے جواب دیے, پھر اس کے بعد مریم بی بی 4 دن بعد گئی. ہماری تو کمپین لیٹ شروع ہوئی. ٹھیک ہے جی, کیمپین تو ان کی لیٹ شروع ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم کے آنے کے بعد یہ تمام واقعات ہوئے. پہلے تو آپ لوگ وہاں پہ گئے, وہ آپ کی ویڈیوز بھی آئی ہیں کہ جس میں آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے لے لیں اور پتہ نہیں فنڈز اناؤنس کر رہے ہیں, پھر الیکشن کمیشن آپ کو نوٹس بھیج رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پر انتخابی الیکشنز ہوتے ہیں وہاں کے لوگ آپ کا منشور بھی جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور آپ عوام کے ساتھ وعدے بھی کرتے ہیں. جب آپ کسی علاقے کا وزٹ کرتے ہیں, اس کی ضب و حالی دیکھتے ہیں, وہاں پر ان کا اتصال دیکھتے ہیں, وہاں پر انفراسٹرکچر کی کمی کو دیکھتے ہیں, تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری یہ ضروریات ہیں, آپ ان کو پورا کریں گے. گلگت بلتستان میں جب ہم نے انتخابات کا حصہ تھے تو وہاں پر اتنا جو ہے وہ بیکورڈنیس تھی, وہاں پر ان تمام چیزوں کو نوٹ کیا گیا, اور الیکشن جیتنے کے فوراً بعد اگلے 5 سال کا وزیر اعظم صاحب نے ٹرانسفارمیشن پیکج دیا ہے ان کو, اور اس کو اس سال پی ایس ڈی پی کے اندر ریفلیکٹ بھی کیا ہے. یہی وعدے اگر ہم اپنی تقاریروں میں, علی امین کی آپ مریم کے جانے سے پہلے کی تقاریریں اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے مریم کے وہاں جانے کے بعد موڈ بدل لیا تقاریر کا. جب دیکھیں بات کیا, بلاول اور مریم نے وہاں پر جس قسم کا ایک باڈی لینگویج اختیار کی, جس قسم کی تقاریروں کا اظہار کیا, پھر اس کی جانب سے جو ہے وہ غم و غصے کا اظہار کسی بھی طرف سے پھر ہو سکتا ہے, جو غلط طریقے سے وہ پھر وہ ہوتا ہے اس کی طرف سے, اور ہر بندے کا اپنا اظہار کا طریقہ کار الگ ہے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ کشمیر میں کھڑے ہو کر کشمیریوں کی جدوجہد کو سلام پیش کرنا چاہیے, ان کی قربانیوں کو سراہنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان پر ظلم کر رہا ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. آپ وہاں پر کھڑے ہو کے 25 بار ایک تقریر میں وزیر اعظم عمران خان کا نام لے لے کے کنڈیم کر رہے ہیں. عمران خان نے بھی کیا کر دیا کشمیریوں کا؟ اس کا مطلب ہے کہ 70 سال پہلے آپ نے آزاد کروایا ہوا تھا اور عمران خان نے آگے کشمیر واپس قبضہ دے دیا ہے مودی کو یا بھارت کو دے دیا. یہ 70 سال سے زائد کا یہ ایشو چل رہا ہے. یہی پوائنٹ ہے اس بحث کو سمیٹتے ہوئے کہ جی کشمیر میں الیکشن رول لڑے, نہ یہ پہلا الیکشن ہے نہ آخری الیکشن ہے, لیکن کشمیر کاز کو نقصان نہ پہنچائے. اور یہ جو غدار کا لفظ ہم نے بڑی آسانی سے ایک دوسرے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا, آج نہیں اس ملک کے قیام کے وقت سے خدا کے واسطے اس سے جان چھڑائیں, بیکاز پھر اس ملک میں کوئی حب الوطن نہیں بچے گا. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, آخری کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। और कोविड की जो चौथी लहर है, अगर इसको कोई सीरियस नहीं ले रहा तो खुदा के वास्ते ये स्टैट्स आप अपने सामने इस वक्त स्क्रीन पर देख लीजिए। पॉजिटिविटी रेट कितना बढ़ गया है, अमवात की जो तादाद है वो ऊपर जा रही है, और जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें से जो पॉजिटिविटी रेट है वो इस वक्त 6.1% है। और अगर हम शहर वाइज देखें तो शुमाली इलाका जात में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वैक्सीनेशन करवा लीजिए खुदा के वास्ते, क्योंकि वैक्सीनेशन के अलावा और कोई हल नहीं है। जो हिचकिचा रहे हैं उनको लगता है कि शायद इससे उन्हें कोई बीमारी हो जाएगी, वो मर जाएंगे 2 साल बाद, लेकिन इसके अलावा और इस वक्त दुनिया में कोई और क्योर है नहीं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।